نظم داغ بند 5 نظم داغ پہلا بند۔ عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمیں، مہدی مجروح ہے شہر خموشاں کا مکی، توڑ ڈالی موت نے غربت میں مینائے امیر، چشم محفل میں ہے اب تک کیف صحبائے امیر، آج لیکن ہم نوا سارا چمن ماتم میں ہے، شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے، بلبل دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں، ہم نوا ہیں سب انادل باغ ہستی کے جہاں، چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے۔ نظم داغ دوسرا بند۔ اب کہاں وہ بانک پن وہ شوخی طرز بیاں، آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں، تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، لے لئے معنی وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے، اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز، کون سمجھے گا چمن میں نالۂ بلبل کا راز، تھی حقیقت سے نہ غفلت فکر کی پرواز میں، آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں۔ نظم داغ تیسرا بند۔ اور دکھلائیں گے مضموں کی ہمیں باریکیاں، اپنے فکر نکتہ آرا کی فلک پیمائیاں، تلخی دوراں کے نقشے کھینچ کر رلوائیں گے، یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے، اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی، اٹھیں گے آزر ہزاروں شعروں کے بت خانے سے، میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے، لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، ہوں گی اے خواب جوانی تیری تعبیریں بہت، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پر تیر کون۔ نظم داغ چوتھا بند۔ اشک کے دانے زمین شعر میں بوتا ہوں میں، تو بھی رو اے خاک دلی داغ کو روتا ہوں میں، اے جہان آباد اے سرمایہ اے بزم سخن، ہو گیا پھر آج پامال خزاں تیرا چمن، وہ گلے رنگی تیرا رخصت مثال بو ہوا، آہ خالی داغ سے کاشانہ اردو ہوا، تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں، وہ مہ کامل ہوا پنہاں دکن کی خاک میں، اٹھ گئے ساقی جو تھے میں خانہ خالی رہ گیا، یادگار بزم دلی ایک حالی رہ گیا۔ نظم داغ پانچواں بند۔ آرزو کو خون رلواتی ہے بیداد اجل، مارتا ہے تیر تاریکی بے صیاد اجل، کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زباں، ہے خزاں کا رنگ بھی وجہ قیام گلستاں، ایک ہی قانون عالمگیر کے ہے سب اثر، بوئے گل گل کا باغ سے گلچی کا دنیا سے سفر۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ داغ یعنی اردو کے مشہور شاعر نواب مرزا خاں، عظمت یعنی بڑائی، غالب یعنی اردو و فارسی کے مشہور شاعر اسد اللہ خاں غالب، مہدی مجروح یعنی غالب کے عزیز شاگرد، پیوند زمیں یعنی زمیں میں دفن، کیف صحبائے امیر یعنی امیر مینائی کی شراب یعنی شاعر کی مستی، شہر خموشاں یعنی قبرستان، مینا توڑ ڈالی یعنی مراد اس دنیا سے اٹھا لیا، امیر یعنی اردو کے مشہور شاعر امیر احمد مینائی، ماتم یعنی مرنے والے کا افسوس، سارا چمن یعنی مراد پورا ملک، شمع روشن یعنی مراد داغ دہلوی، بزم سخن یعنی شاعری کی محفل، بلبل دلی مراد داغ جو ایک خوش فکر شاعر تھا، انادل جمع اندلیب یا بلبلیں، باغ ہستی یعنی زندگی کا باغ، زیب و دوش یعنی کندھوں کے لیے سجاوٹ کا باعث، جہان آباد یعنی دلی کا پرانا نام، خاموش ہے یعنی مر گیا ہے، بانک پن مراد انوکھا پن، شوخی طرز بیاں یعنی شعر کہنے کا ایسا انداز جس میں چلبلا پن ہو، کافور پیری مراد بڑھاپے کی ٹھنڈک، زبان داغ مراد داغ کی شاعری، لیلا معنی یعنی شعروں میں پیدا کیے گئے عمدہ مضامین، بے پرواہ یعنی ذہن سے باہر شعر کی صورت میں، محمل میں ہونا یعنی ذہن میں ہی رہنا، صبا یعنی صبح کی ہوا، سکوت گل یعنی پھول کی خاموشی، نالۂ بلبل مراد بلبل کا چہکنا، فکر کی پرواز یعنی شاعری میں تخیل کی بلندی،
طائر یعنی پرندہ، نشیمن یعنی گھونسلہ، مضمون کی باریکیاں یعنی شعری مضمونوں یا خیالات کی گہرائیاں، فکر نقطہ آرا یعنی ایسا تخیل جو گہرے دلکش مضامین پیدا کرے، فلک پیمائی یعنی آسمان پر پرواز کی حالت، تلخی دوراں یعنی زمانے کی تکلیف، نقشہ کھینچنا یعنی لفظوں میں تصویر کھینچنا، تخیل کی نئی دنیا یعنی نئے نئے خیالات، بلبل شیراز، صاحب اعجاز یعنی انسانی بس سے باہر کے کام کرنے والا، آزر یعنی اپنے زمانے کے مشہور بت ساز، شعر کا بت خانہ مراد شاعری، کتاب دل یعنی دل کے جذبے، خواب جوانی یعنی جوانی کی خواہشیں، تعبیر یعنی خواب کا نتیجہ بیان کرنا، ناوک فگن یعنی تیر چلانے والا، دل پر تیر مارنا یعنی دلکش شعروں سے متاثر کرنا، دانا یعنی بیج، زمین شعر میں بونا یعنی شعر کی صورت میں دکھ کا اظہار کرنا، سرمایہ یعنی دولت یا پونجی، پامال یعنی تباہ، گل رنگی یعنی رنگدار پھول برات داغ، مطالبو یعنی خوشبو کی طرح، کاشانہ اردو یعنی اردو زبان کا گھر، ماہ کامل یعنی پورا چاند، میخانہ یعنی شراب خانہ مراد ملک ادب، بزم دلی یعنی دلی کا ادبی ماحول، دکن یعنی حیدرآباد دکن جو اس وقت ایک مسلم ریاست تھی، حالی یعنی مولانا الطاف حسین حالی اردو کے مشہور شاعر، خون رلوانا یعنی بہت صدمہ یا دکھ دینا، بیداد اجل یعنی موت کی سختی، صیاد یعنی شکاری، وجہ قیام گلستان یعنی باغ کے قائم رہنے کا سبب، قانون عالمگیر یعنی پوری دنیا میں رائج دستور، گلچین یعنی پھول توڑنے والا۔ تشریح: علامہ اقبال کی یہ نظم دراصل ایک مرثیے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرثیہ شعری اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی اخلاقی خوبیوں کا ذکر کر کے اس کی یاد میں اظہار غم کیا جاتا ہے۔ یہ نظم علامہ اقبال نے اپنے استاد نواب مرزا داغ کے سانحہ ارتحال پر لکھی تھی۔ اس نظم میں اقبال نے اپنے جذبات کے اظہار کے ساتھ داغ کی شاعری کے انداز کو بہت خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غالب کی عظمت مدت ہوئی زمین میں دفن ہو چکی تھی، یعنی غالب کو وفات پائے ایک زمانہ گزر گیا، میر مہدی مجروح بھی فوت ہو چکا، موت نے امیر مینائی کی سراہی بھی پردیس میں توڑ ڈالی، اگرچہ محفل کی آنکھوں میں امیر کی شراب کا نشہ ابھی تک باقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امیر مینائی کا اصلی وطن لکھنؤ تھا، لیکن وہ حیدرآباد دکن میں فوت ہوئے جو ان کے لیے پردیس تھا، اور ان کی شاعری سے لوگ اب تک متاثر ہیں جیسے ان کی زندگی میں متاثر تھے۔ اردو زبان کے ان تین بڑے اور مشہور شاعروں کے ذکر کو اقبال نے داغ کی عظمت کی تمہید بنایا، اور یہ طریقہ داغ کی عظمت نمایاں کرنے کے لیے بہت ہی پرتاثیر تھا۔ اس سے اقبال یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ داغ اسی بزم انجم کا ایک روشن ستارہ تھا جو غالب، مجروح اور امیر مینائی جیسے عظیم الشان شاعروں کی بدولت جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ اے ہم نوا آج سارا باغ سوگوار ہے، روشن شمع بجھ گئی، شاعری کی محفل پر ماتم کا سماں چھا گیا، داغ اسی جہان سے رخصت ہو کر عالم بقا میں پہنچ گیا جہاں پہلے سے دنیا کے بڑے بڑے شاعر پہنچ چکے ہیں۔ آہ داغ فوت ہو گیا، اس کی میت لوگوں کے کندھوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ شاہجہاں آباد کے آخری شاعر نے بھی ہمیشہ کے لیے چپ سادہ لی۔ دوسرے بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ طرز بیاں کی شوخی اور بانگ پن داغ کے ساتھ ختم ہو گئے، اب انہیں کہاں پا سکتے ہیں۔ وہ اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن بڑھاپے کے کافور میں بھی جوانی کی آگ چھپی ہوئی تھی۔ پیری کو کافور سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ پیری میں بال سفید ہو جاتے ہیں اور کافور بھی سفید ہوتا ہے۔ کافور کی خاصیت ٹھنڈی ہے، وہ حرارت کو زائل کر دیتا ہے، لیکن داغ کی کیفیت یہ تھی کہ بڑھاپے کے باوجود ایسے شعر کہتا تھا جن میں جوانی کی گرمی، طرز بیاں کی شوخی اور بانگپن ہوتا تھا۔ داغ لوگوں کے دل کی بات کہتا تھا، یعنی جو کچھ لوگوں کے دل میں ہوتا تھا اسی کو داغ زبان پر لے آتا تھا۔ معنی کی لیلا کے لیے لوگوں کے دل تو محمل کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن داغ کی زبان پر وہ پردے سے باہر نکل آتی تھی، یعنی آرزو دل میں ہو تو سمجھنا چاہیے کہ چھپی ہوئی ہے، یہ چھپنا اس کے لیے محمل میں بیٹھنا ہو گیا۔ وہ دل سے نکل کر زبان پر آ جائے تو سمجھو پردہ اٹھ گیا اور معنی بے نقاب ہو گئے۔ داغ فوت ہو گیا، اب پھولوں کی خاموشی کا بھید باد صبا سے کون پوچھے گا؟ باغ میں بلبل کے نالوں کی حقیقت کون سمجھے؟
گا۔ صرف داغ صبا پھول اور نالہ بلبل کا رازدان تھا، اب یہ راز چھپے کے چھپے رہ جائیں گے۔ شعر کہتے وقت اس کی فکر بھی بلند اڑتی تھی، لیکن حقیقت اس کی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہوئی۔ مطلب داغ نے ایسے شعر کبھی نہ کہے جو حقیقت کے خلاف ہوں۔ داغ شاعری میں ایسا مبالغہ جائز نہ رکھتے تھے جو اصل مطلب سے دور کیے جائیں۔ ان اشعار میں داغ کی شاعری کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جو مبالغے سے بالکل پاک ہے۔ شاعر جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیشہ حقیقت سے بہت بڑھا دیتے ہیں۔ اقبال کی یہ خوبی ہے کہ وہ حقیقت سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، پھر داغ کی خصوصیتوں کو اس عمدگی سے بیان کر گئے ہیں کہ اس سے بہتر بیان غالباً ممکن نہیں۔ تیسرے بند میں فرماتے ہیں کہ یہاں بہت سے شاعر پیدا ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو نکتے پیدا کرنے والی فکر کی بلند پروازیوں سے نازک اور رقیق مضمون پیدا کریں گے، ایسے بھی ہوں گے جو زمانے کی تلخیوں کے نقشے کھینچ کر ہمیں رلوائیں گے اور خیالات کی نئی دنیا ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اس باغ میں سعدی اور حافظ جیسے شاعر بھی پیدا ہوں گے، ایسے شاعر بھی پیدا ہوں گے جن کا کلام معجزہ سمجھا جائے گا۔ شعر کے بت خانے سے ہزاروں بت تراش اٹھیں گے، شعر کی دنیا میں نئے نئے انداز بیاں اور اسلوب فکر اختیار کیے جائیں گے۔ دل کی کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی جائیں گی، جوانی کے خواب کی تعبیروں میں کوئی کمی نہ رہے گی، یعنی عشق کے مضامین بھی کثرت سے لکھے جائیں گے، لیکن عشق کی تصویر ہو بہو کون کھینچے گا؟ تیرا انداز رخصت ہو گیا، اب دل پر تیر کون چلائے گا؟ مطلب یہ کہ داغ کے شعروں میں اگرچہ نازک اور رقیق مضمون نہ تھے، نہ اس نے قومی مضامین لکھے، نہ تخیل کا زور دکھایا، لیکن عشق کی صحیح تصویر پیش کر دی، اور جو کچھ کہا وہ تیر کی طرح دل میں تراز ہو گیا۔ یہ شان اب کون پیدا کرے گا؟ چوتھے بند میں کہتے ہیں کہ میں شہر کی زمین میں آنسوؤں کے دانے بو رہا ہوں، یعنی رو رہا ہوں۔ اے دلی کی خاک تو بھی رو، میں بھی داغ کو رو رہا ہوں۔ اے شاہ جہاں آباد، اے دلی تو شاعر کی محفل کا سرمایہ ہے، تیرا باغ آج پھر خزاں نے پامال کر ڈالا، وہ خوش رنگ اور دلکش پھول خوشبو بن کر اڑ گیا۔ افسوس اردو کا مرکز داغ سے خالی ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وطن یعنی دلی کی خاک میں شاید ایسی کشش نہ تھی کہ داغ کو اپنے ہاں کھینچ لاتی اور وہ اس کی زمین میں دفن ہوتا۔ وہ چودھری کا چاند دکن کی خاک میں چھپ گیا، جتنے شراب پلانے والے تھے وہ اٹھ گئے، شراب خانہ خالی رہ گیا، صرف ایک حالی دلی کی محفل کی یادگار باقی رہ گیا۔ آخری بند میں فرماتے ہیں کہ موت کا ظلم آرزو کو خون رلواتا ہے، یعنی موت آرزو کو لہو بنا کر بہا دیتی ہے۔ اجل کا شکاری اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے تیر اندھا دھند چل رہے ہیں۔ جسے کوئی تیر اچانک لگ جاتا ہے وہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے، لیکن شکایت کے لیے زبان نہیں کھل سکتی، یعنی موت کے خلاف کسی کو شکایت کا یارہ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خزاں بھی باغ کے قائم رہنے کا ایک سبب ہے، یعنی خزاں آتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ بہار بھی آئے گی، اگر خزاں نہ ہو تو کسی کو بہار کا احساس بھی نہ ہو سکے۔ یہاں ساری دنیا کے لیے ایک قانون جاری ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کا نتیجہ ہے۔ پھول کی خوشبو باغ سے اڑ کر باہر جاتی ہے اور پھول توڑنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی فنا سب کے لیے لازم ہے، ہمیشگی کسی کے لیے بھی نہیں۔ اس سے بیشتر عظیم الشان شخصیتوں کے بڑے بڑے مرثیے لکھے گئے، لیکن یہ اردو شاعری میں پہلا مرثیہ ہے جس میں مرنے والے کا ماتم بھی بڑے پرتاثیر انداز میں کیا گیا ہے، ساتھ ہی اس کی خصوصیتیں بھی ٹھیک ٹھیک بیان ہوئیں اور انداز بالکل نیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.